خیر کا کام نہ کرنا دوستوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے یا سوسائٹی کی وجہ سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو پلیز کرتا ہے، یہ بیہیویئر اتنا بڑا بیریئر بن جاتا ہے بندے اور نیکی کے درمیان۔ بندہ پھر کیسے احسان کے درجے کو پہنچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس بیماری کی کچھ نشانیاں ہیں، آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نیکی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے اور اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ سوشل میڈیا ہو یا ریئل لائف، کچھ انسیڈنٹس ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک پریکٹسنگ خاتون نے سوشل میڈیا پہ کچھ پکچرز پوسٹ کی، لوگوں نے پریز کیا، آہستہ آہستہ نقاب چلا گیا اور پھر دوپٹہ بھی، اور لوگوں کی زبان پر اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنا کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اور ریئل لائف میں بھی دیکھیں تو بندہ جنرلی اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرے، مگر جب شادیوں پر جانے کی انویٹیشن آئے تو کتنے حجاب اور نقاب اتر جاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنے ہی مرد مسجد نہیں جاتے اپنی کمپنی کو چھوڑ کے کہ لوگ مولوی کہیں گے۔ یہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ گھر والے شادی سنت کے مطابق سمپل طریقے سے کرنا تو چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف یہ سننے کے لیے کہ لوگ کہیں شادی بڑی کمال کی تھی۔ یہ بھی ایک نشانی ہے بیماری کی کہ بندہ بار بار دیکھتا ہے کہ اس کی پوسٹ پر کتنے لائکس اور ہارٹ ایموجیز آئے ہیں، اور یہ چیز کبھی کبھار سٹل طریقے سے ڈپریشن کی طرف بھی لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کو بھی جب ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کمنٹس نہیں آتے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں، جب آپ کی انٹینشن اللہ کی رضا سے ہٹ کے لوگوں کو راضی کرنے کی ہو جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے اور جتنا ہو سکے لوگوں کی اصلاح کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا اور لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے خیر کو روک لیتا ہے تو سمجھ جائیں وہ بھی برائی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجتے، یہاں تک کہ وہ کوئی برائی دیکھیں ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے وہ نہ روکیں تو اللہ کا عذاب پھر سب پر آ جاتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ دعائیں قبول نہ ہونے کا بھی ہے کہ ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس سے شاید جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے اور تم نے لازماً برائی سے روکنا ہے۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے، اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ لوگ نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کچھ سنوار سکتے ہیں، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی صرف اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہوئی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارے ولی ہیں، وہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر ٹرسٹ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں چاہے وہ جتنا ان پاپولر ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، برائی برائی ہی رہے گی چاہے ساری دنیا کر رہی ہے، اور نیکی نیکی ہی رہے گی چاہے پوری دنیا میں ایک شخص وہ نیکی کر رہا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا کرنے سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عباس ٹریول کر رہے تھے
تو ہمارے نبی نے ان کے کندھے کو پکڑا اور اپنی طرف ان کی توجہ دلائی اور کہا یا غلام، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے تو ان کلمات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اور چاہیے کہ تجھے ان کلمات پہ، اس انسٹرکشن پہ یقین آ جائے۔ اور یہ اصل میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ آج ہم بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں ان باؤنڈریز کو کراس مت کرنا، ان کے اندر رہتے رہتے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو نے سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور یہ جان لے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لو ان الامت اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر پہ لکھ دیا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس سٹیٹمنٹ سے باہر نکلیں اور ہم خیر کا کام کریں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی خیر کا کام کرنا تو چاہتے ہیں یا ہم برائی سے رکنا تو چاہتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہم رک جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صالحین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ الذین لا یخافون لومۃ لائم، وہ جو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ All they care about is Allah, His Messenger and دین اسلام۔